سامعین السلام علیکم۔ شادی کا فارمولا میری آج کی کہانی کا نام۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یہ کہیں پڑھا تھا میں نے، اور یہ بھی سنا تھا ادھار محبت کی کینچی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہاں پڑھا کہاں سنا، لیکن یاد آتے ہی جو کام میں نے سب سے پہلے کیا، اپنی پھٹیچر موٹر سائیکل نکالی اور تپتی دوپہر میں 4 میل کا فاصلہ طے کر کے سعیدہ پھپھو کے پاس جا پہنچا۔ پلیز صوبیہ، مجھے تم سے کچھ کام ہے، کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہو؟ بہت ضروری کام ہے، ابو نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ اب آخری امید کے طور پر تمہارا خیال آیا ہے۔ 2000 روپے چاہیے، تنخواہ ملتے ہی لوٹا دوں گا۔ سعیدہ پھپھو کو سلام دعا کرنے کے بعد میں سیدھا صوبیہ کے سر پر جا پہنچا۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے چہرے پر کسی عجیب و غریب چیز کا لیپ کرنے میں مصروف تھی۔ میری آمد پر فوراً میری طرف متوجہ ہوئی۔ تنخواہ ملتے ہی لوٹا دو گے، اس کا مطلب ہے تمہیں نوکری مل گئی ہے؟ اس کی خوشی کا اندازہ مجھے اس کے کھنکتے لہجے سے ہوا تھا۔ نوکری کا کیا ہے، وہ بھی مل جائے گی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ ذرا سا بجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے مانگ کر لا دیتی ہوں۔ نہیں پھپھو سے نہیں، اگر تمہارے پاس ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دو، میں نے اسے فوراً روکا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکی، پھر گردن ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد چپ چاپ 2000 لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں بھی شکریہ ادا کر کے واپس لوٹ آیا۔ ادھار تو میں نے لے لیا تھا، پر اب مجھے دیکھنا یہ تھا کہ کیا سچ میں یہ ادھار اب میری محبت کی کینچی بن کر اسے کترے گا یا نہیں۔ صوبیہ بیچاری سے مجھے کوئی ایسی خاص خار نہ تھی، وہ خوبصورت تھی، معقول حد تک پڑھی لکھی بھی، ابو کی اکلوتی بھانجی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوش سنبھالتے ہی میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ مگر امی کے انتقال کے بعد اس گھر کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو گھر کو پھر سے گھر بنا دے۔ ایک اچھی بیوی میں سگڑاپے، سلیقہ مندی، کفایت شاری اور تدبر جیسے اوصاف کا ہونا میری نظر میں زیادہ ضروری تھا، مگر صوبیہ کی شخصیت میں یہ عناصر اتنے قلیل مقدار میں پائے جاتے تھے کہ انہیں شائبہ عناصر کے زمرے میں تو ڈالا جا سکتا تھا، مگر ان خواص سے عاری عورت کو بیوی بنا کر گھر میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ مگر یہ بات میرے ابا جی کو کون سمجھاتا، جو اپنی بھانجی کے لیے دل میں از حد نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ابھی تو میری نوکری نہیں لگی تھی، سو ابا جی بھی چپ تھے اور سعیدہ پھپھو بھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ نوکری لگتے ہی ابا جی نے مٹھائی کے 2 ٹوکرے خرید کر سعیدہ پھپھو کے گھر کا رخ کرنا ہے اور صوبیہ کا باضابطہ رشتہ مانگ لینا ہے۔ سعیدہ پھپھو تو مجھ سے پہلے ہی باری صدقے جاتی تھی، ان کی طرف سے انکار ہونا ناممکن امر تھا۔ صرف ایک صورت میں یہ ہو سکتا تھا، اگر صوبیہ خود ہی مجھ سے بیزاری کا اظہار کر دے، مگر اس کی محبت وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہر تیسرے دن وہ سعیدہ پھپھو کے ساتھ ہمارے گھر کا رخ کرتی۔ مامی کے فوت ہونے کے بعد تم اور ماموں کس قدر تنہا رہ گئے ہو شجاع۔ سچ کہتی ہوں، اس گھر کو ایک عورت کی شدید ضرورت ہے۔ وہ برآمدے میں کرسی پر بڑے اطمینان سے براجمان تھی، اور میں جو واشنگ مشین سے کپڑے نکال رہا تھا، اس بات پر بری طرح چڑ ہی تو گیا۔ ہاں، میں تو ابو سے کہتا ہوں دوسری شادی کر لیں، پر کوئی ڈھنگ کی عورت بھی تو ملے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ توبہ شجی، ماموں اس عمر میں دوسری شادی کریں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے قورمے میں نمک تیز ہو گیا، بریانی کے چاولوں میں تھوڑی کسر رہ گئی۔ ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، میرے ابو بہت کنجوس ہیں۔ میرج ہال میں تو اپنے ولیمے کا فنکشن کرنے سے رہے، یہیں گلی کے آخری سرے پر موجود کسی گراؤنڈ میں شامیانے لگوا کر ولیمہ بھگتائیں گے، اور دیگیں پکانے کے لیے اسی اللہ بخشنائی کو پکڑیں گے جو پچھلے 25 برس سے قورمے میں نمک اور بریانی میں کسر چھوڑنے کا کام بڑی تندہی سے کر رہا ہے۔ میرے عقیقے سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور امی کے 40ویں تک ماشاءاللہ بڑی تندہی سے جاری ہے، مگر ابو نہ تو نائی بدلتے ہیں نہ مینیو۔
ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پلاؤ اور زردہ ٹھیک بنا لیتا ہے۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو شجاع، اس نے ناراضی سے منہ پھلایا، اور صوبیہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ میں بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا، کام کی بات تو ابھی تک کہی نہیں۔ تمہارے پاس 500 روپے ہوں گے؟ ہاں ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادھار دو گی؟ کیوں، ایسی کیا ضرورت آن پڑی؟ دینے ہیں تو دو، جرا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے منہ بنایا۔ لگتا ہے ماموں سے کوئی ناراضی چل رہی ہے، خرچہ پانی بند کر دیا ہے انہوں نے، اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جو بھی سمجھ لو، میں نے تردید کی ضرورت نہ سمجھی۔ فی الحال تو یہ 400 ہی ہیں، انہی سے کام چلا لو۔ کچھ دیر تک اپنے پرس کو کھنگالنے کے بعد اس نے پیسے نکالے۔ تمہیں برا تو لگتا ہوگا صوبیہ، جو میں آئے روز تم سے ادھار مانگنے لگتا ہوں۔ میں نے اسے جانچنا چاہا۔ اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے شجی، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ پھر یہ تو تمہاری اپنائیت ہے نا، جو تم مجھ سے بے دھڑک پیسے مانگ لیتے ہو۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے۔ وہ سادگی سے بولی، اور میرا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ لوں۔ میں ادھار محبت کی کینچی ہے کہ مقولے پر عمل کرتا ہوا مسلسل مہینے سے اسے ادھار مانگ رہا تھا، اور اس نے غالباً یہ سمجھ رکھا تھا کہ ادھار پیار کا اظہار ہے۔ گویا اس کی محبت کے خاتمے کے لیے یہ ترکیب کارآمد نہیں رہی۔ اب وقت میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی میں جس کمپنی میں انٹرویو دے کر آیا، مجھے پوری امید تھی کہ وہاں میں منتخب ہو جاؤں گا۔ اس یقین کی وجہ میری قابلیت ہرگز نہیں تھی کہ آج کل قابلیت کو کون پوچھتا ہے۔ میرے یقین کی وجہ یہ تھی کہ میرے عزیز از جان دوست بوبی نے اپنے سسر صاحب سے میرے لیے تگڑی سی سفارش کروائی تھی۔ ہم 4 دوستوں کی ٹولی میں سے بوبی کے چہرے کے پھول ہی سب سے پہلے کھلے تھے، اور بوبی نے بھی حق دوستی نبھاتے ہوئے اپنے بارسوخ سسر سے میری نوکری کے لیے سفارش کروائی۔ اگرچہ دوستی میں شکریہ اور مہربانی کے الفاظ کچھ جچتے نہیں، پھر بھی بوبی نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کرایا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر جانا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر میں گھر کے جھاڑو پونچھے کپڑوں سے فارغ ہو کر اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ پہلے تو میں دندناتا ہوا اس کے گھر کے اندر چلا جاتا تھا، لیکن اب اخلاق کا تقاضا تھا کہ دستک دوں، اور دستک کے جواب میں ایک مترنم آواز سنائی دی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کواڑ تھوڑا سا کھولے، یہ بوبی کی نئی نویلی دلہن تھی۔ بھابھی، ذرا بوبی کو تو بھیج دیجیے، میں نے مہذب لب و لہجہ اختیار کیا۔ ابرار صاحب تو فی الحال گھر پر نہیں ہے، دوسری طرف سے اسی دھیمے لہجے میں جواب موصول ہوا۔ اچھا جی، لیکن اگر بوبی ہو تو اسے بھیج دیجیے۔ میں دل ہی دل میں حیران تو ہوا کہ وہ کسی ابرار صاحب کی غیر موجودگی کی اطلاع مجھے کیوں دے رہی ہیں، مگر دوسری طرف اس کی حیرت بھری جی سنائی دی تو ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ابرار صاحب تو گویا ابرار صاحب کی غیر موجودگی کی اطلاع ہی تو دے رہی تھی بھابھی محترمہ۔ ابرار یعنی ہمارا بوبی، بلو لنگڑا۔ اف، میں نے اپنی یادداشت کو کوسا، بھابھی سے معذرت کی اور واپس پلٹ آیا۔ ویسے غلطی میری یادداشت کی بھی نہ تھی، گزشتہ 24 برس سے وہ ہم دوستوں کے لیے بوبی ہی تھا۔ اب نیا نیا ابرار بنا تو بات ہضم نہ ہو رہی تھی، اور شام کو جب ہم سب دوست نجمی کی بیٹھک میں گپیں لڑا رہے تھے تو کاٹن کا کلف لگا کڑکڑاتا سوٹ پہنے بوبی کی آمد ہوئی۔ آخا، ابرار صاحب آئے ہیں، میں نے اسے دیکھتے کے ساتھ ہی نعرہ بلند کیا۔ نجمی، وارث اور ثاقب نے متجسس نگاہوں سے بوبی کے پیچھے کسی ابرار صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ان کی نگاہیں ناکام واپس لوٹ آئیں۔ قصور ان کی یادداشت کا بھی نہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بوبی پچھلے 24 برس سے ہمارے لیے بوبی ہی تھا۔ کبھی ہم اسے بوبی لنگڑا یا کسی اور پیار کے نام سے ضرور بلا لیتے، لیکن ابرار ہرگز نہیں تھا وہ ہمارے لیے۔ یار، شادیاں تو بہت لوگوں کی ہوتی ہیں، مگر تو نے تو اپنے نام سے لے کر شخصیت تک سب کچھ بدل ڈالا ہے۔ میں نے اس پر ایک توصیفی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہفتہ بھر ایک جینس میں ملبوس رہنے والا بوبی شادی کے بعد کتنا نکھر گیا تھا۔ عمدہ لباس، قیمتی گھڑی، مہنگا جوتا اور اعلیٰ پرفیوم۔ اب تو وہ واقعی بھائی ابرار صاحب کہلائے جانے کا ہی مستحق تھا۔
ہاں یار، اب خیال رکھنے والی آ گئی ہے نا؟ جھیمپی ہوئی مسکراہٹ لیے بوبی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور سنا، انٹرویو کا کیا بنا؟ بوبی کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ نہ کر یار، نہ کیا کر، دوستوں میں کیسی مہربانی، کیسا شکریہ۔ میرے شکریہ ادا کرنے پر وہ کچھ خفا ہوا تھا، پھر 15-20 منٹ بعد ہی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا کچھ معذرت خواہانہ سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں یار، تمہاری بھابھی نے کہا تھا جلدی آ جانا۔ سب سے آخر میں نجمی سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے جلدی اٹھنے کی وجہ بتائی۔ اور رہنے دے، میری بھابھی نے بھلا کیوں بلوایا ہوگا تجھے؟ زیادہ سے زیادہ بجلی کا بل دینا ہوگا کہ اپنے پھپھا سے کہہ کر اس کی قسطیں کروا لے۔ لیکن اب تو خیر سے اپنے گھر والا ہو گیا ہے، ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ نہ کیا کر۔ بھابھی کو بھی سمجھا دوں گا کہ تجھے ان کاموں کے لیے زحمت نہ دیا کریں، نجمی نے پرخلوص انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ مزید جھینپ گیا۔ پھر میرے اور ثاقب کے بے ساختہ کہکہے سے نجمی کو بھی اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا۔ اچھا اب سمجھا کہ میری بھابھی سے مراد تیری زوجہ محترمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھابھی نے بلوایا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ نجمی خوش دلی سے مسکرایا۔ ٹھہر یار، میں بھی تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ بوبی جانے لگا تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے شجاع، تو مجھے کچھ پریشان لگ رہا ہے، حالانکہ اب تو تیری جاب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ راستے میں بوبی نے جانے کیسے میری پریشانی بھانپ لی۔ بس یار، وہی صوبیہ والا مسئلہ۔ مجھے ڈر ہے کہ ابو کے دباؤ کے سامنے مجھے انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جاب ملنے کے ساتھ ہی ابو نے رشتہ مانگنے کی بات شروع کر دینی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچھی بڑی لڑکی ہے صوبیہ، اور پھر تجھ سے محبت بھی کرتی ہے، بوبی نے شرارتی انداز میں مجھے چھیڑا۔ میں نے جواباً اسے بری طرح گھورا۔ اچھا اب گھور تو مت، میں تیرے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تجھے بھی میری بیگم جیسی کوئی لڑکی مل جائے۔ سچ شجاع، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ بوبی کی آج کل عادت بن چکی تھی کہ ہر بات کے درمیان میں اپنی خوش قسمتی کو گھسیٹ لاتا تھا۔ خیر، خوش قسمت تو وہ تھا، اور اس کی خوش قسمتی مجھے بھی کئی دن سے رشک میں مبتلا کر رہی تھی۔ 1.5 مہینے پہلے کے بوبی اور آج کے بوبی میں جو فرق تھا وہ کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتا تھا۔ 4 بھائیوں میں بوبی کا نمبر سب سے آخری تھا۔ والدین کی موت کے بعد بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پر اس نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ ٹیوشن پڑھا کر اپنا تعلیمی خرچہ پورا کیا۔ پھر نوکری ملی تو ساری تنخواہ بھابھی بھتیجیوں کی نظر ہو جاتی، بدلے میں صرف رہائش اور کھانا ملتا تھا۔ بھابھیوں کو چھوٹے دیور کی شادی میں قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اکلوتی بہن جو شادی کے بعد جدہ جا بسی تھی، 5 سال بعد پاکستان آئی تو چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر دل بھر آیا۔ محض 2 ماہ کے قلیل عرصے میں بوبی کا رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر شادی کروانے تک کا سارا کام کمانڈو ایکشن کی طرح سر انجام دینے کے بعد وہ واپس جدہ لوٹ گئیں۔ یہاں میرے یار کی زندگی میں بہار آ گئی۔ بیوی ایسی ملی جو شوہر کو مجازی خدا اور سرتاج سے کوئی کم درجہ دینے کو تیار نہ تھی۔ ایسی ناز بردار اور فرما بردار قسم کی سگڑ بیوی ہی تو میں چاہتا تھا، مگر دور نزدیک مجھے ایسی بیوی ڈھونڈے سے نہیں مل رہی تھی۔ یار، بھابھی کی کوئی اور بہن وغیرہ نہیں ہے کیا؟ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بوبی میرا مطلب سمجھ کر کہکا لگا کر ہنسا۔ یہی تو مزے کی بات ہے یار کہ تیری بھابھی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ میں تو ابا کو داد دیتا ہوں کہ میرے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات میرے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی۔ مطلب یہ کہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے ہما بھائیوں کی ناز برداری اور نخرے اٹھانے کی پہلے سے ہی عادی تھی۔ کبھی کسی بھائی کے کپڑے استری کر رہی ہے تو کبھی کوئی جوتے پالش کرنے کا حکم دے رہا ہوتا۔ پھر ان کے دوستوں کے لیے وقت بے وقت چائے پانی کا انتظام کرنا، یہ بڑی دل گردے کی بات تھی۔ وہ بیچاری اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے گھن چکر بنی رہتی تھی۔ بھائیوں کا روب بھی بہت تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، قسم سے اتنی خدمت کرتی ہے کہ میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں، مگر کہتی ہے کہ یہ سب میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں۔ بوبی مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔
سعیدہ پھپھو کا فون آیا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ ابو نے کچھ دل گرفتہ سے انداز میں مجھے اطلاع دی۔ خیریت؟ میں ان کی پریشان صورت دیکھ کر تشویش سے بولا۔ صوبیہ کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے، مجھ سے مشورہ کر رہی تھی، ابو نے بتایا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مجھے اس خبر سے از حد خوشی ہوئی تھی اور میں خود کو اس کے اظہار سے روک بھی نہ پایا۔ خاک اچھی بات ہے، اگر تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنی بھانجی کو ہی بہو بنا کر لاتا۔ سعیدہ بیچاری نے کچھ کہا تو نہیں، مگر میں اس کے فون کرنے کا مقصد جانتا ہوں۔ ڈھکے چھپے انداز میں تو تمہارے لیے اپنی خواہش کا اظہار کتنی بار کر چکی ہے۔ اب تھک ہار کر آخری فیصلہ جاننا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے اپنی بیٹی کو تمہارے انتظار میں کب تک بٹھائے رکھے۔ ہاں ظاہر ہے، میں نے بھی ابو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں مل جاتی تو میں سوال کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ ابو کی دکھی حالت دیکھ کر میں بتانا چاہتا تھا کہ چھوٹی موٹی نوکری کی بجائے آپ کے بیٹے کو موٹی تازی نوکری مل چکی ہے، مگر ابھی یہ موقع مناسب نہ تھا۔ صوبیہ کا رشتہ طے ہونے تک مجھے اپنی زبان بند رکھنا تھی، اور اگلے چند دنوں میں سعیدہ پھپھو نے مجھ سے مایوس ہو کر صوبیہ کا رشتہ اپنے سسرالی رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ اپنی بات پکی ہونے کی مٹھائی صوبیہ ہی سعیدہ پھپھو کے ہمراہ ہمارے گھر لائی تھی، اور جس طرح ڈبڈبائی ہوئی شکوہ کناں نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور مٹھائی کا ڈبہ اس نے مجھے تھمایا، ایک لمحے کو تو میرا بھی دل میرے خلاف ہو گیا۔ 2 دن تک مٹھائی کا ڈبہ ہمارے فریج کی زینت بنا رہا، اور 2 دن تک میں عجیب بے نام سی شرمندگی اور اداسی میں مبتلا رہا، مگر آخری گلاب جامن کھاتے ہی میرے دماغ نے دل کو بلا وجہ کی شرمندگی پر زوردار ڈانٹ پلائی۔ چند روز بعد میں نے آفس جوائن کر لیا۔ دن گزرتے رہے، آخر کار ابو کو بھی ہمارے سونے گھر اور میری بے رونق زندگی کا خیال آ گیا۔ ایک معقول رقم دے کر رشتے کرانے والی بوا کو میرے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کرنے کا کام سونپا گیا۔ 5 دن بعد وہ 6 عدد رشتوں کے ہمراہ آن موجود ہوئی۔ ہاں تو بھیا، ایک تو اپنے شیخ صاحب کی بیٹی ہے، 14 جماعتیں پاس ہے، خوبصورت بھی بہت۔ بوا نے فردن تمام رشتوں کی تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی شرم و جھجک بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ویسے تو ایک رشتہ اور بھی ہے، لڑکی 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، مگر خیر چھوڑیں، وہ رشتہ مجھے اپنے شجاع میاں کے لیے موزوں نہیں لگتا۔ بوا جی نے خود ہی رشتہ دیا اور خود ہی مسترد کر دیا۔ واہ، ایسے کیسے موزوں نہیں لگتا؟ زندگی میری اور فیصلہ آپ کا۔ میں ان کی بات پر خام خواہ ہی بھڑک اٹھا۔ بوا نے مشکوک نگاہوں سے مجھے گھورا تو میں کھسیا گیا۔ میرا مطلب ہے بوا جی، مزید تفصیلات تو بتائیں، پھر سب رشتوں میں سے انتخاب کرنا ابو کا کام ہے۔ میں نے صفائی دی، مگر ذہن میں بوا کی وہی بات اٹک گئی تھی، لڑکی 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ سچی بات تو یہ ہے میاں کہ لڑکی معمولی شکل و صورت کی ہے، ابا کا جوتوں کا کارخانہ ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر مجھے تمہارے جوڑ کی نہیں لگتی۔ ہاں، جو شیخ صاحب کی بیٹی ہے نا، وہ بھاڑ میں ڈالیے شیخ صاحب والے رشتے کو، میں کہنا چاہتا تھا، مگر بمشکل ہونٹ سیے بیٹھا رہا۔ بوا کے جانے کے بعد ابو بھی سنجیدگی سے شیخ صاحب والے رشتے پر غور کرنے لگے، مگر ابو، میرا خیال ہے کہ وہ آخری رشتہ جو بوا نے بتایا تھا نا، 6 بھائیوں کی بہن والا، اس پر آپ تھوڑا سوچئے۔ بوبی کی پرسکون زندگی نظروں کے سامنے گھومی تو میں ابو کو مشورہ دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابو نے ایک پرسوچ نگاہ مجھ پر ڈالی، مگر بولے کچھ نہیں۔ پھر مجھے بھی یقین تھا کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا، مگر نہیں، میں شاید غلطی پر ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ بالکل نہ ہوا جو میں نے چاہا تھا۔ بات الجھ گئی۔ ٹھہریے ذرا، نکڑ والی دکان سے نان چنے لے کر آ جاؤں، پھر آپ کو تفصیل سے سب سمجھاتا ہوں۔ ارے، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ بھوک کے مارے میرا دم نکل رہا ہے۔ کڑک دار آواز میں یہ فقرہ میری سماعتوں سے ٹکرایا اور میں تیر کی سی تیزی سے دروازہ پار کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ شادی کے بعد میرے سبھی دوستوں کو شکوہ رہنے لگا ہے کہ اب میں انہیں وقت نہیں دیتا، اور یہ کہ میں بہت بدل گیا ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں تو بالکل وہی شجاع ہوں،
شادی نے میرے معمولات زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ میں اب بھی میلے کپڑوں سے بھری الماری میں سے کم میلی شرٹ کا انتخاب کرتا ہوں۔ گھر کے پکے مزیدار کھانوں کے لیے جب طبیعت بہت ترس جائے تو ترکیبوں کی کتاب کا یا یوٹیوب کی ڈشز کا سہارا لے کر خود ہی کچھ نہ کچھ پکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صاف ستھرے گھر کی خواہش بیدار ہونے پر خود پائپ لگا کر صحن دھوتا ہوں۔ زندگی بعض اوقات کتنا سنگین مذاق کر جاتی ہے۔ میرا قصور جناب، میرا قصور صرف یہ تھا کہ بوبی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے شادی رچائی تھی۔ فرق؟ ہاں جی، فرق صرف یہ تھا کہ ہما بھابھی اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھیں اور کاشفہ 6 بھائیوں کی آپا جان ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رعایا کی طرح کا سلوک کرنے والی ملکہ عالیہ جب میری زندگی میں داخل ہوئی تو حکم چلانے کی عادت بہت پختہ ہو چکی تھی۔ چند روز اس کے رویے کے خلاف میں نے مزاحمت کی کوشش بھی کی، مگر پھر ایسی ہر کوشش ناکامی کے بعد چپ سادھ گئی۔ مجھ جیسے شریف شخص کو اپنی شادی شدہ زندگی کامیاب کرنے کے لیے سرنڈر کرنا ہی پڑا۔ مجھ پر جو گزری صرف بوبی ہی اس سے واقف ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح اس سے کچھ نہ چھپا پایا۔ بے حد شرمندہ بھی ہوتا ہے وہ کہ محض اس کی تقلید کے نتیجے میں مجھے اتنے بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ بہت سوچ بچار اور بھابھی سے مشورے کے بعد اس نے کاشفہ کو بدلنے کا ایک نسخہ ڈھونڈا ہے۔ کہتا ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تم کسی طرح کاشفہ بھابھی کو اپنی محبت میں مبتلا کر لو، پھر وہ خود بخود تمہاری پسند کے سانچے میں ڈھل جائیں گی۔ مشورے کے بعد میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اگر کاشفہ کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا کھڑاگ ہی کرنا تھا تو بیچاری صوبیہ میں کیا برائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ کبھی اپنے سود و زیاں کا حساب کرنے بھی لگوں تو تصور میں 2 بھیگی بھیگی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ کیا میرے دل کی طرح آپ بھی اس بات پر مصر ہیں کہ مجھے صوبیہ کا دل توڑنے کی وجہ سے ہی کاشفہ جیسی بیوی ملی، یا یہ میرا نصیب ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے جب میں صوبیہ کے بیٹے کے عقیقے میں گیا، اس کا سگھڑاپا، اس کا گھر، اس کا رہن سہن دیکھ کر مجھے محسوس ہوا شاید یہ میرا نصیب ہے۔ لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ کہیں صوبیہ نے مجھے کوئی بددعا تو نہیں دے دی۔ اب آپ ہی مجھے رائے دیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ٹھہرا۔